تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میرا خاوند کسی لمبی مدت کے لیے غائب ہو گیا۔ اس وقت میں ایک کم عمر بچی کی ماں بھی تھی، جبکہ میرا بوڑھا والد بھی میرے ساتھ رہتا تھا۔ ہماری غربت اور مفلسی اپنی انتہا کو تھی اور اکثر اوقات ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اگر ہم دوپہر کو کچھ کھا لیتے تو رات کو ہم کو بھوکا سونا پڑتا تھا، اور اگر ہم رات کو کچھ کھا لیتے پھر سارا دن ہم کو فاقہ کرنا پڑتا تھا۔ لیکن پھر بھی صبر کے ساتھ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایک رات کو تو بھوک اور افلاس نے ہمارا وہ امتحان لیا جو اس سے پہلے کبھی نہ لیا تھا۔ میری ننھی سی بیٹی کو شدید بخار نے آ لیا۔ بچی کا بخار اتنا شدید تھا کہ مجھے اپنی اور اپنے والد کی بھوک بھول گئی۔ ایسی بے کسی اور لاچاری اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جب بے قراری حد سے بڑھی تو مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ قول یاد آ گیا، کون ہے جو انسان کی بے قراری کو دور کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون ہے جو اللہ کے سوا اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ جی ہاں، ہر قسم کی تکلیف، چاہے وہ بھوک کی ہو، چاہے وہ بیماری کی ہو، چاہے وہ گناہ کی ہو، اللہ کے سوا کوئی بھی دور نہیں کر سکتا۔ یہ سب سوچ کر میں اٹھی اور جا کر اچھی طرح سے وضو کیا۔ واپس آ کر بچی کے ماتھے پر پانی سے بھیگی ہوئی پٹی رکھی اور اللہ کے حضور نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑی ہو گئی۔ مختصر سی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر بچی کے لیے دعا کی، اس کے ماتھے سے پٹی ہٹا کر دوبارہ اس کو پانی سے بھگو کر اس کے ماتھے پر رکھا، اور ایک بار پھر دوبارہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد ایک بار پھر بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ دعا سے فارغ ہونے کے بعد پانی کی پٹی تبدیل کی اور میں پھر دوبارہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اسی طرح میں نے یہ عمل کئی بار دہرایا، بچی کی پانی والی پٹی تبدیل کرتی اور پھر نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی اور بچی کے لیے اپنے رب سے دعا کرتی کہ اللہ اس کو شفا دے۔ جب میں یہ سب کچھ دہرا رہی تھی بار بار، تو اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میرا باپ اور میں حیران ہو گئے کہ بلا رات کے اس پہر کون آ سکتا ہے۔ تو جا کر میرے والد نے پوچھا دروازے پر کون ہے، تو آگے سے جواب آیا کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ میں اور میرا بوڑھا باپ ہم دونوں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ بھلا اس ڈاکٹر کو کس نے بلایا ہے۔ میرے والد نے جا کر دروازہ کھولا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی پوچھا مریضہ کدھر ہے۔ ہم نے سادگی سے ڈاکٹر کا بچی کی طرف اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے بچی کو اچھی طرح سے چیک کیا اور کاغذ پر ایک نسخہ لکھ کر میرے ہاتھ میں تھمایا اور مجھے کہا کہ یہ دوائی منگوا لیں اور مجھے دیں میری فیس۔ تو میں نے پھر آہستہ سے آگے سے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب میرے پاس تو آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں۔ جب میں نے ایسا کہا تو ڈاکٹر آگے سے غصے میں بڑبڑا کر بولا، اگر آپ کے پاس فیس دینے کے پیسے نہیں تھے تو رات کی اس بار مجھے فون کیوں کیا؟ ڈاکٹر کے منہ سے ٹیلی فون کا سن کر میرے ذہن میں آیا شاید ڈاکٹر غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے۔ تو پھر میں نے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کو فون کر کے نہیں بلایا، بلکہ ہمارے پاس تو ٹیلی فون ہی نہیں ہے، ہم آپ کو فون کہاں سے کریں گے؟ تو پھر ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا، اچھا تو کیا یہ فلاں بندے کا گھر نہیں ہے؟ تو میں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب یہ اس کا نہیں ہے، وہ ہمارے پڑوس میں ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر تھوڑا سا خاموش ہوا اور پھر ہمارے گھر سے نکل کر ہمارے مسائے کے گھر میں چلا گیا، اور ہم شرمندگی سے خاموش بیٹھے رہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ تو ڈاکٹر ایک بار پھر ہمارے گھر آ گیا، اور ڈاکٹر روتے ہوئے مجھ سے بولا، اللہ کی قسم میں اس وقت تک آپ کے گھر سے نہیں جاؤں گا جب تک آپ مجھے پوری بات بتا نہیں دیتی۔ پھر میں نے ڈاکٹر صاحب کو پورا قصہ سنایا کہ کس طرح ہماری بچی بیمار تھی اور میں کس طرح اللہ سے دعا کر رہی تھی۔ یہ ساری بات سن کر ڈاکٹر بہت جلدی سے اٹھا اور باہر چلا گیا، اور کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر واپس آیا تو ہمارے لیے کھانے پینے کی چیزیں اور بچی کی دوائی لے کر واپس آیا، اور ساتھ ہی ڈاکٹر نے بتایا
کہ اس کی طرف سے ہر مہینے ان کو ایک تنخواہ اس وقت تک ملتی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ تو جی ہاں دوستو، یہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کی کہانی ہے۔ میرے محترم دوستو اور عزیزو، ہماری زندگی میں چاہے جس طرح کے بھی حالات آ جائیں، ہمیں ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور یقیناً جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد ضرور کرتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ میرا اور آپ کا اللہ نگہبان۔